كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ روم کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اگر تم دعوی توحید پر مضبوط رہے تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور تمہیں فتح سے ہمکنار بھی کروں گا۔ جس مسئلہ توحید کی خاطر اللہ نے وعدہ نصرت و فتح فرمایا، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے سورۃ روم میں بہت سے عقلی دلائل بیان فرمائے۔ جو حضرات ہمارے اس درس میں اکثر و بیشتر تشریف لاتے ہیں، وہ یقیناً جانتے ہیں
میں کئی مرتبہ اسے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ مختلف صورتوں میں اپنا دعویٰ منوانے کے لیے جہاں دلائل پیش کرتے ہیں وہاں اللہ منکرین کو ڈراوے سناتے ہیں کہ اگر تم نے میری اس بات کو نہ مانا تو پھر میں دنیا ہی میں تمہیں سزا دوں گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تخویف دنیاویہ، یعنی ایسا ڈراوا جس کا تعلق دنیا سے ہے، اسی دنیا میں پکڑ لو۔ اس میں اللہ گزری ہوئی قوموں پہ آنے والے عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم کو کس طرح غرق کیا، حضرت لوط کی قوم کی بستی کو کس طرح الٹ دیا، قوم شعیب پر کس طرح آگ کی بارش برسائی، فلاں قوم کو آسمان سے آنے والی کڑک اور زمین میں پیدا ہونے والا زلزلہ، اس کے ذریعے ہم نے کیسے تہس نہس کیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اگر تم نے بھی میرے آخری نبی کی بات کو نہ مانا تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ اور کبھی کبھی اس ڈراوے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تخویف اخرویہ۔ اس میں اللہ مرنے کے بعد کے منظر کو پیش کرتے ہیں، قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آؤ گے، قیامت قائم ہوگی اور جہنم میں یہ عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ یہ جو سورۃ روم کی آیت نمبر 41 ہے، جہاں سے آج ہم نے درس شروع کیا، اس میں تخویف دنیاویہ کا ذکر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اردو میں شب و روز کا لفظ استعمال کرتے، دن رات کا لفظ استعمال کرتے۔ تو یہ خشکی اور سمندر کا جو اللہ نے ذکر کیا،
اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر طرف فساد پھیل گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال بد مراد ہے، لوگوں کے اعمال بد، اس کے نتیجے میں دنیا میں فساد پھیلا۔ لیذیقہم، یہ جو دنیا میں فساد پھیلا، امن ختم ہوا، چین ختم ہوا، سکون لٹ گیا، یہ کیوں کیا ہم نے؟ تاکہ اللہ ان کو چکھائے کچھ سزا ان کے عملوں کی۔ وہ جو برے برے عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں تھوڑی سی سزا یہاں دینا چاہتا ہے۔ کیوں دینا چاہتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ حق کی طرف لوٹیں، تاکہ وہ دین کی طرف لوٹیں، انہیں ایک دھچکا لگے، تیز آندھیوں کے ذریعے، کسی زلزلے کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے۔ یہ تھوڑا سا دھچکا ہم اس لیے لگانا چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ کی فرما برداریوں کی طرف پلٹ آئیں۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں۔ ظاہر بات ہے قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ مشرکین عرب تھے، اور مشرکین عرب تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ تو شام جاتے ہوئے راستے میں حضرت لوط کی بستی، حضرت صالح کی بستی، یہ راستے میں پڑتی تھی، اور وہ آثار، گرے ہوئے مکان، کالا پانی، یہ سب کچھ وہ آتے جاتے دیکھا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تھا، بستیاں ہم نے ان کی الٹ کے رکھ دی تھی، آندھیوں کے ذریعے ہم نے انہیں تباہ کر دیا تھا، اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، لگتا یوں تھا کہ یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں ہے، ہم نے اس طرح ان کے نام مٹا دیے تھے۔ تو دیکھو، عبرت حاصل کرو اور میرے آخری پیغمبر کی بات کو تسلیم کرو۔ وہ جن پہلی قوموں کو ہم نے تباہ کیا تھا اور جن کو صفحہ ہستی سے ہم نے مٹایا تھا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا تھا، کسی کو زلزلے نے تباہ کر دیا تھا، کسی کی بستی کو الٹ دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کان اکثرہم مشرکین، ان میں اکثر کون تھے؟ موحد اس میں تھوڑے تھے، توحید پرست ان میں تھوڑے تھے، جو وقت کے نبی کی بات کو جنہوں نے مان لیا وہ تھوڑے تھے۔ اکثریت کس کی تھی؟ کان اکثرہم مشرکین۔ یہ جو آج ہمارے ملک میں اہل بدعت ہیں، مبتدعین،
جو بدعتیں رائج کرتے رہتے ہیں، شرک کی نئی نئی راہیں نکالتے رہتے ہیں۔ ہر روز شرک کی کوئی نئی راہ نکلتی ہے، ہر روز بدعت کی کوئی نئی راہ نکلتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ہم زیادہ ہیں اور تم تھوڑے ہو، جو موحد ہو تم تھوڑے ہو۔ ہم چونکہ زیادہ ہیں تو یہ زیادہ ہونا، کثرت جو ہے یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ تو یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر جو تھے وہ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ تھوڑے بندے تھے جو توحید پرست تھے، تھوڑے لوگ تھے جو موحد تھے، اکثر ان میں سے مشرک تھے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، جب ناظرہ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو وہاں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم لا یؤمنون، پڑھتے نہیں رہتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ رب کا شکر نہیں ادا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر گزار میرے بندے قلیلٌ، وہ کیا ہے؟ قلیل۔ یہ تو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، فرما برداری کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اکثریت تو بے ایمانوں کی، اکثریت ناشکروں کی۔ اور وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس جماعت کی پیروی کرو جو کثرت کے ساتھ ہو، اس جماعت کی پیروی کرو جو زیادہ ہو۔ اعظم کا معنی بہت ہوتا ہے، تو پھر قائد اعظم کا کیا معنی ہو؟ اعظم کا معنی کثرت کا ہوتا ہے، اعظم کا معنی زیادتی کا ہوتا ہے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس میدان میں اترے تھے تو جادوگر جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ادھر اکیلا حضرت موسیٰ ہے، یہی سواد اعظم ہے۔ اکیلا موسیٰ کیا ہے؟ سواد اعظم، جو حق پر ہے وہ سواد اعظم۔ یہ جو ہمارے ملک میں جمہوریت کا راگ الاپا جاتا ہے، جدھر لوگ زیادہ ہیں وہ قانون پاس ہوگی، جدھر لوگ زیادہ ہیں وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ لوگ زیادہ نہیں پھر بھی کامیاب ہے۔ ایک حلقے میں 1,00,000 ووٹ ہے، 1,00,000، 10 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو، 9 کھڑے ہو گئے، 9 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو، 8 نے 10,000 ووٹ لیے، کتنے بن گئے؟ 80,000۔ اور وہ جو 9 ہیں اس نے 11,000 لی، تو کون جیتا؟ 80,000 کدھر گئے بھائی؟ جن 80,000 نے اس کے خلاف ووٹ دیا ان کی کوئی وقت نہیں۔ یہ ہے جمہوریت، جہاں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ۔ دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ شرک جو ہے نا، یہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔
قرآن نے اس کو ذکر کیا جن قوموں پر ہم نے عذاب بھیجا تھا، چل پھر کے دیکھو ان کا حال کیا ہوا، تو قرآن نے کہا کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر کیا تھے؟ مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ۔ جب فساد پھیل جائے، خرابیاں عام ہو جائیں، شرک دھوم دھام سے آئے، بدعات کو رواج دیا جائے، تو اس وقت حکم ہو رہا ہے فاقم وجہ کا للدین القیم، اے قرآن کے مخاطب تو اپنا چہرہ سیدھا رکھ للدین القیم، اور وہ دین قیم کیا ہے؟ دین توحید، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا، ایک اللہ ہی کو معبود ماننا، یہ ہے دین قیم، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، کیسے عجیب ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب واز کیا تھا جیل کے لوگوں کے سامنے، ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ کا، ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس دھرتی پر صرف اسی کی عبادت ہوگی، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم جس کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے، اپنا چہرہ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، شرک کی راہوں پہ نہیں جانا، توحید والے رستے پہ رہنا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ کی طرف سے وہ دن آئے گا، اور اس دن کو پھیرنے والا، وہ دن پلٹنے والا نہیں ہے، اس دن سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ جدا جدا ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے مومن الگ ہو جائیں گے، کافر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ آج یہ چمڑے ہونے نا بزرگاں نال، وہ جو دنیا میں تھا بھئی یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں اور ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، الگ الگ ہو جاؤ، اللہ الگ الگ کر دیں گے، نیک بندوں کو الگ کر دیں گے، ان کو الگ کر دیں گے۔ اس پر اللہ نے نتیجہ مرتب کیا، من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا کفر کا وبال اسی پہ پڑے گا، ومن عامل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے فلانفسہم یمہدون، تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، وہ اپنی ذات کے لیے بچھونا تیار کر رہے، اپنی ذات کے لیے آرام گاہ وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ دن کیوں آنا ہے؟ جس دن کو پلٹنا نہیں، ٹلنا نہیں، یہ دن کیوں آئے گا، اس کی وجہ بیان کی، لِیَجْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قیامت ہم اس لیے قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے مومن بندوں کو جنہوں نے عمل نیک کیے اپنے فضل سے ان کے عملوں کا بدلہ عطا کریں، انہیں جزا عطا کریں۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بڑا سخت جملہ ہے، کافروں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں، کافروں سے وہ محبت نہیں کرتا۔ یہاں تک اللہ نے تخویف سنائی، ڈراوا سنایا، اس میں اخروی ڈراوا بھی آ گیا اور دنیاوی ڈراوا بھی آ گیا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ اصل موضوع جو ہے وہ سورۃ روم کا، وہ ہے مسئلہ توحید، جس کی وجہ سے اللہ نے مومنوں کو فتح عطا کر، کامیابی عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مسئلہ توحید پر ایک عقلی دلیل پیش کرنے لگے،
ومن آیاتہ، اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ چلاتا ہے ہوائیں، مبشرات، خوشخبریاں بنا کے۔ بارش کے آنے سے پہلے بادل آ جاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ وَلَيُذِيقَهُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت کا کچھ مزہ۔ مراد بارش ہے، بارش آئے گی، پانی جمع ہوگا، فصلیں ہوں گی، کھیت لہلہانے لگیں گے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تم تجارت کا مال ادھر سے ادھر لے جاؤ، ادھر سے ادھر لے جاؤ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو تجارت کر کے۔ کشتیوں کے ذریعے مال کو ادھر لے جانا، ادھر کا مال ادھر لے آنا۔ یہاں اللہ نے تجارت کو اپنا فضل قرار دیا، تو معلوم ہوتا ہے یہ مال اور دولت جو ہے نا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ مال دولت کوئی چیز اچھی چیز نہیں ہے، نہ۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح، مال کی صفت کیا آ گئی؟ الصالح، اچھا مال، نیک مال، ہم نیک بندوں کو عطا کرتے۔ مال بھی صالح ہو جاتا ہے کب؟ جب اسے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کمایا جائے، اور جب اسے شریعت کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیا جائے۔ حرام طریقے سے کمایا جائے تو وہ نجس ہے، اور پھر اسے غیر شرعی کاموں میں خرچ کیا جائے تو یہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب ہے۔ مال بہتر وہ ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے، اور پھر اچھی جگہ پہ اس مال کو کیا کیا جائے؟ خرچ کیا۔ یہاں جتنے تاجر بیٹھے، میں کبھی کبھی تم پر بھی رش کرتا ہوں۔ علماء کے لیے بھی خیر بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، بڑی شان ہے علماء کی، جن کے سونے کو بھی عبادت کرا دے۔ ایک عابد شب زندہ دار ساری رات عبادت اور نفلوں میں گزار دیتا ہے، اور ایک عالم جو لوگوں کو ایک آیت کا مفہوم سمجھا دیتا ہے، رب کی نگاہوں میں اس عالم کی قدر زیادہ۔ لیکن جو تاجر ہے نا، ان کے لیے جو ایک فضیلت ہے نا، اس پر میں بھی رش کرتا ہوں۔ اس میں صرف 2 شرطیں لگائی ہیں میرے آقا نے، اور مشکل بھی کوئی۔ ان 2 شرطوں پہ وہ تاجر عمل کرے۔ آپ میں جتنے تاجر بیٹھے ہیں، بڑی فضیلت، بڑی فضیلت۔ یہ جو کم تول کے کماتے ہو، جھوٹ بول کے کماتے ہو، 2 نمبر مال بیچ کے کماتے ہو، گاہک کو دھوکہ دیتے ہو، کسی کا مال دبا لیتے ہو، اس کے بعد حج پہ چلے جاتے ہو، عمروں پہ چلے جاتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ ضائع کیا کرو اپنا وقت، نہ مال نہ وقت، ان سے کچھ نہیں بنے گا۔ اس کے بجائے کم کماؤ، حلال کا کماؤ، حق کا کماؤ۔ 2 شرطیں پوری کر لو۔ التاجر الصدوق الامین، پہلی شرط ہے سچا تاجر، جھوٹ نہ بول، سودا بیچتے ہوئے لیتے ہوئے جھوٹ نہیں بول۔ الامین، امانت دار ہو، امانت میں خیانت نہیں کرنی، صحیح بیچنا ہے، 2 نمبری نہیں کرنی۔ فضیلت
سناؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. مان نبیین والصدیقین والشہداء، ان دو صفتوں والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو. کیوں اپنا اجر ضائع کرتے ہو یار؟ کیوں اپنی اتنی عظمت ضائع کرتے ہو؟ کم کھا لو. چکر چلا ہوا ہے، اس سے آگے، 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 اور پھر بڑے قبرستان کے آگے. چلو جاؤ، پھر آگے آگے، پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گی. مر جانا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، اور مال اور مال اور مال اور مال، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے کہاں؟ خالی ہاتھ. کدی آج تک سنیا جی بھئی یہ ارب پتی ہے، اس کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی تھی، اس کا مکان پورے ایکڑ میں تھا، اس نو کفن پانا 2 گھوڑے دی بوسکی دا. کبھی سنا ہے آپ؟ 2 گھوڑے دی بوسکی دا کفن پانا اس میں، کیونکہ امیر آدمی. ہاتھ میں کچھ کنگن بھی ساتھ رکھنا ہے، کوئی سونا بھی، کچھ لیتے جائے نا نال. نو، غریب، امیر، مل اونر، مزدور، مالک، مزارے، تاجر، سیلز مین، آخری لباس سب کا ایک، لٹھا. مخصوص گز ہیں، سلائی بھی مخصوص ہے، امیر غریب سب برابر. کیوں ضائع کرتے ہو یار اپنا اجر؟ جھوٹ بول کے بیچو گے تو کیا کر لو گے؟ پیسہ زیادہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سونے دی روٹی کھانی جے، آٹے دی بجائے چاندی دی روٹی پکا کے کھانی جے. کیا کرنا؟ روٹی تو یہی نہیں کھانی. یہ بھی پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں. کئی میں امیر لوگوں کو جانتا ہوں، بڑا پیسہ ہے، یہ روٹی نہیں پکتی، اس کے اوپر جو تہ نہیں ہوتی، تہ، وہ صرف وہ تہ کھا سکتی. میں خود جانتا ہوں، گندم نہیں کھا سکتی، صرف وہ اوپر والی تہ اتار کے کھاتے. یہ تو آپ نے کئی مرتبہ اخباروں میں پڑھا ہوگا، زرداری صاحب توریاں کھاندے، وہ بھی اتنی ساری. کیا کرنا ہے دولت کو؟ شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، کولسٹرول ہو گیا ہے، اور کڑی کڑیاں بلاواں نے، یورک ایسڈ ہو گیا ہے. نتیجہ گوشت نہیں کھانا، قیمہ نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، امب نہیں کھانے، کیلے نہیں کھانے، سموسے نہیں کھانے. کھانا کی خاک لگی ہوئی ہے دولت کی لالچ، پیسہ پیسہ پیسہ. اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرو، اور جو مواعد ہو نا تم یہ صفتیں پیدا کرو. کیوں عمرے کرتے ہو؟ حج پہ کیوں جاتے ہو؟ اسی لیے نا اللہ راضی ہو جائے. اور کیا مقصد ہے؟ حج پہ جو چلے جاتے ہو، عمرے جو کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ صرف اسی لیے نا رب راضی ہو جائے، جنت مل جائے. تو یہ 2 کام کرو نا. میرے آقا کا ارشاد ہے، التاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین، سچا اور امانت دار تاجر
قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو. کیوں اپنی عظمت کو گھٹانا چاہتا ہے؟ بھول جاؤ اسے. رمضان مبارک کا مہینہ آیا، کھجوروں کا اسٹاک شروع ہو. رمضان میں آئے گا مہنگی بیچیں گے. وہ چیزیں مہنگی ہو گئیں، چینی مہنگی ہو گئی، دالیں مہنگی ہو گئیں. یہ تاجر کرتے ہیں نا، سارا اسٹاک کرتے ہیں پھر مہنگی بیچتے ہیں. یہ کیوں مہنگی بیچتے ہیں؟ کیوں مہنگی بیچتے ہیں؟ یہ اس لیے مہنگی بیچتے ہیں، آخری عشرہ بیت اللہ میں گزارنا ہے. ادو قوم نو لٹ کے نا آخری عشرہ بیت اللہ میں گزارا جا رہا ہے. اللہ ایڈا بھولا بھی نہیں جیڈا تو سمجھی بیٹھا بھئی یہ لوٹ لاٹ کے تو چلا جائے گا بیت اللہ کے گر چکر لگے گا ہوں بیت اللہ آ گیا اس نو معاف کر دے. نا، حقوق العباد معاف نہیں ہونے. سال میں 6 عمرے کر، ہر سال حج کر. وہ جو جھوٹ بول کے سودا بیچا ہے، کم تولا ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، قرضہ لے کے واپس نہیں کیا، ہر سال 6 عمرے کر، ہر سال حج کر، شب قدر کو جاگ رو. اللہ کہتے ہیں اپنا حق معاف کر دوں گا. حقوق العباد میں نے معاف نہیں کرنے. یہ تب معاف ہوں گے جب وہ مظلوم معاف ہو. وہ معاف کرے گا تو معاف. کہنا میں یہ چاہتا ہوں، تجارت کو اللہ نے فضل قرار دی. میرا فضل تلاش کر. کیسے آتے ہیں جی وہ سورۃ جمعہ میں، فَإِذَا قَضَيْتَ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر چلو پھرو اور کیا تلاش کرو؟ اللہ کا فضل. چلو پھرو تجارت کے لیے، تو تجارت کو اللہ کا فضل قرار دی، بشرطے کہ صحیح طریقے سے کمایا جائے مال. بڑی اچھی چیز ہے، اور اسے غیر شرعی رسموں میں خرچ نہ کیا جائے. ہوں یہ بھی نہ سمجھنا میں چندہ منگن لگا ہوں، میں تے تقریر اپنی ختم کرنے لگا ہوں. الحمدللہ رب العالمین.